بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2103 ہے اور آج سورۃ المجادلہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 12 اور 13۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب ناجیتم الرسول تم سرگوشی کرو رسول سے، فقدموا تو پیش کرو، بین یدی نجواکم تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ ذالک یہ خیر بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے، فإن لم تجدوا پھر اگر تم نہ پاؤ، فإن اللہ پس بے شک اللہ غفور رحیم معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اشفقتم کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا کہ تم پیش کرو، بین یدی نجواکم پہلے اپنی سرگوشی، صدقات صدقے، فإذ چنانچہ جب لم تفعلوا تم نے نہ کیا، وتاب اور متوجہ ہوا اللہ علیکم تم پر، فأقیموا تو تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا الزکاۃ اور دو زکوٰۃ، وأطیعوا اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واللہ اور اللہ خبیر خوب خبردار ہے، بما اس کے ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس تنہائی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو، یہ طریقہ تمہارے حق میں بہتر اور زیادہ ستھرا طریقہ ہے۔ ہاں اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صدقات دیا کرو؟ اب جبکہ تم ایسا نہیں کر سکے اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں بات کرنا چاہو تو اپنی اس تنہائی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو۔ دوسری بات، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر اور ستھرا طریقہ ہے۔ تیسری بات، ہاں تمہارے پاس اگر صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ چوتھی بات، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی تنہائی سے پہلے صدقہ دیا کرو؟ پانچویں بات، جب تم ایسا نہیں کر سکے اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ چھٹویں بات، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو۔ ساتویں بات، جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بزرگان محترم، سرگوشی اور مجلس کے آداب وغیرہ سے متعدد باتوں کی بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو ایک اور حکم سنا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کچھ گفتگو کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس گفتگو سے پہلے کچھ صدقہ اور خیرات اللہ کی راہ میں کر دے، پھر اس کے بعد وہ اللہ کے نبی سے بات کرے تنہائی میں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ صدقہ کرنا ایک تو تمہارے لیے بہتر بدلے کا سبب ہوگا، اس کا ثواب ملے گا، اور دوسرا یہ کہ تمہارے دل کو صاف کرنے کا بھی ذریعہ بنے گا۔ وہ اس طور پر کہ پہلے ہر کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں گفتگو کرنا چاہتا تھا، اور بعض منافقین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے بلا وجہ آپ کے پاس آ کر باتیں کرتے بیٹھ جاتے تھے، جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچتی اور آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا۔ تو اس طریقے کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کا لزوم فرمایا کہ اب جسے ضرورت ہوگی وہی آ کر آپ سے گفتگو کرے گا۔
ورنہ کون بلا وجہ صدقہ کرے گا؟ اس آیت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایسی آیت ہے کہ جس پر صرف میں نے عمل کیا، کہ نہ تو مجھ سے پہلے کسی نے اس پر عمل کیا اور نہ میرے بعد کسی نے اس پر عمل کیا، اس لیے کہ یہ آیت بعد میں منسوخ ہو گئی۔ فرمایا کہ میرے پاس ایک دینار تھا تو میں نے اسے 10 درہم کے عوض بیچ دیا، اب جب کبھی مجھے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بات کرنی ہوتی تو میں وہ 1 درہم صدقہ کرتا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بات کرتا، آخر میں وہ آیت اگلی والی آیت سے منسوخ ہو گئی۔ اور جب یہ حکم لوگوں پر مشکل ہونے لگا اور جو واقعی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اور فرمایا کہ کیا تم لوگ اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صدقات دیا کرو؟ چلو اب جب تم صدقہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس صدقے کے بدلے ایک کام کیا کرو کہ نماز کی پابندی کرو، نوافل کی کثرت کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ چونکہ جو سچے پکے مومن و مسلمان ہیں وہ تو خوشی خوشی اس پر عمل کریں گے، اور عبادت کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ان کے لیے باعث مسرت بھی ہوگا، لیکن جو منافق ہوں گے ان کے لیے عبادت دشوار کن عمل ہے، لہذا اس کی وجہ سے بھی منافق آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تنہائی میں گفتگو کرنے سے پرہیز کریں گے، چونکہ یہ عمل دل سے کیا جاتا ہے، اور تنہائی میں بھی اکثر عبادت گھروں میں رات کے وقت اکیلے میں کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی آگاہ فرما رہے ہیں کہ تم جو بھی عمل کرو گے چاہے وہ تنہائی میں ہو یا علانیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر رہتی ہے، پھر وہ اسی کے مطابق تمہیں جزا عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔